یہ دور فتن کی ساری علامات ہیں۔ پھر ایک اور علامت آپ کے سامنے میں بیان کروں، لوگ برائی دیکھ کر خاموش رہیں گے، برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ادھر سے آنکھیں چرا لیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ایکسپائر دوائیاں کیوں بیچ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ تول کم کیوں دے رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ پانی کی ماری دالیں اور اناج کیوں بیچ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی کیوں ملا رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بچوں کی جو دوائیاں ہیں یہ جعلی کیوں بیچ رہے ہو؟ کتنی بے حسی کا عالم ہے۔ ہم سب خاموش ہیں برائیوں پر، جیسے گونگے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بول رہا ہے؟ یہ علامتیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اتنے ہم خاموش ہو گئے ہیں، اتنی بے حسی پھیل گئی ہے کہ ہم کوئی سچی بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ روکنا تو بہت دور کی بات ہے، ورنہ برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر باہر والوں کو نہیں روک سکتے، اپنے ڈیپینڈنٹس کو تو روکنا چاہیے۔ جو آپ کے زیر نگی لوگ ہیں، اس میں آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے مزارع ہیں، آپ کی ذاتی ملازمین ہیں، آپ کے ادارے کے ملازمین ہیں، کوئی شخص کسی کو کوئی بات کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ڈھنگ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسے گراں گزرتی ہے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر۔ پھر آپ دیکھیں کہ ناپ تول میں بہت کمی ہو جائے گی اور لوگ دیانتداری چھوڑ دیں گے۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو آپ کے ہاں ترازو بنائے جاتے ہیں، جو اس کے باٹ ہوتے ہیں جن سے آپ ناپ تول کرتے ہیں، وہ خود وہ لوگ دکاندار جو ہیں وہ اپنے بنواتے ہیں، اپنے تیار کروا لیتے ہیں۔ اگر پورے شہر میں وہی ملیں گے، آپ جا کے چیک کریں گے، کہیں گے سب کا وزن برابر ہے، یہ تو ایکوریٹ ہے، کیونکہ سب نے اس کے مطابق بنوائے ہوتے ہیں۔ جو سٹینڈرڈ اس کا ہونا چاہیے اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ وزن کے پیمانے اپنے بنوا لیتے ہیں تاکہ اس میں سے ان کو بچت ہو جائے، 4 پیسے زیادہ مل جائیں۔ وہ ترک نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں اس کام کو۔ اللہ رب العزت نے جتنی قوموں اور امتوں کو تباہ کیا ہے، کیا ان کو کسی کو بھی صرف شرک کی وجہ سے تباہ کیا؟ یہ جو معاملات ہیں، معاشرہ ہیں، معاشرے میں جو معاملات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، ایک دوسرے سے ایگریمنٹ ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جب لوگ ان کو اصولوں کو چھوڑ کے اور ظلم و زیادتی شروع کر دیتے تھے، اور جو طاقتور لوگ معاشرے کے ہوتے تھے، جن کے پاس معاش زیادہ ہوتا تھا، دولت زیادہ ہوتی تھی یا طاقت زیادہ ہوتی تھی، وہ بہت زیادتیاں کرتے تھے، تو تب اللہ ایسی قوموں کو تباہ کرتا تھا۔ تو ہم میں تو اس وقت وہ ساری چیزیں مکمل طور پہ موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہم میں نہ ہو، اور ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ شاید آنکھیں بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جاتے ہیں بازار میں اور کہتے ہیں بھائی 2 کلو مٹھائی دے دے، آپ نے کبھی اس سے بھاؤ نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب سامان خریدنے جاؤ تو بھاؤ کیا کرو، جا کے اس سے معاملہ کیا کرو، چیزوں کو چیک کیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم میں بری طرح پھیل چکی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، ایک فتنے کا آپ نے بہت ذکر کیا کہ تفرقہ بہت پھیل جائے گا، اور کیا ہم میں اس وقت ایسا نہیں ہے؟ مذہبی تفرقہ بے پناہ ہے، کتنے مسالک اور مکتبہ فکر وجود میں آ چکے ہیں اور دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ بے شمار مختلف قسم کے فتوے داغتے ہیں، اور یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں درست راستے پہ ہوں، میں ہی سچائی کے راستے پہ ہوں، میں ہی اللہ کے راستے پہ ہوں، میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہوں۔ تو تفرقہ بہت پھیل گیا،
زبان کا تفرقہ بڑا پھول گیا، لسانیات کی وجہ سے الگ الگ گروپ ہم بنانے کو پھرتے ہیں، علاقائی تفرقہ، نسب کا تفرقہ، یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور دور فتن کے بارے میں آپ کی جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور تفرقے کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، 40 دن وہاں رہے، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ میری امت کا خیال رکھنا۔ جب واپس آئے تو سامڑی بچڑا بنا چکا تھا اور بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھائی کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ ہارون، میں تمہیں ان میں چھوڑ گیا تھا، تم کیا کرتے رہے؟ سوئے پڑے رہے۔ انہوں نے تو شرک شروع کر دیا ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ، میں اس لیے خاموش رہا کہ ان میں کہیں تفرقہ نہ پڑ جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، شرک برداشت کر لیا۔ وقت یہ بتاتا ہے، تاریخ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے شرک تو ترک کیا، مسلمان ہوئے، مگر جو لوگ تفرقے میں پڑ گئے انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ ناقابل اصلاح چیز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میں پڑے ہی نہیں۔ ہر لمحے سوچیں کہ میں کہیں تفرقے کا شکار تو نہیں ہو گیا، میں کسی کلمہ گو سے نفرت تو نہیں کر رہا، میں کسی پر مترس تو نہیں ہو رہا، میں کسی کے طریقہ زندگی گزارنے کا، اس کے مکتبہ فکر کا مخالف تو نہیں ہو گیا۔ تو تفرقہ پھیل جائے گا، لوگوں میں آپس میں تفریق ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائیں گے گروہوں میں۔ تو وہ پھیل چکا ہے اور اس کی بہت سی جزیات بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ لوگ اللہ سے کہا کریں کہ ہمیں تو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں معاف فرما۔ پھر ایک بہت بڑے فتنے کا آپ نے